اور شفا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. میں کسی کے پاس سے لا رہے اور تمہارے ساتھ رانی کھڑی ہے. یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہے، مگر تم تو خلا مانگ سکتی ہو. آپ جیسا بزدل انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جو ہر بار عورت کے پیچھے چھپ کے وار کرتا ہے. تمہارا بھانڈا پیٹ چوراہے پھوڑوں گی. سالس کے پاس جب شفا کی کال آتی ہے اس وقت وہ کمرے میں موجود ہوتا ہے. جیسے ہی وفا کو کمرے میں دیکھتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اس پر شفا پوچھتی ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ وہ کہتا ہے کمرے میں ہوں اور کہاں ہوں گا. وہ کہتی ہے کہ تم کمرے سے اب باہر کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے ظاہر ہے وہاں پہ وفا ہے جس کی وجہ سے مجھے الجھن ہوتی ہے جب میں تم سے بات کرتا ہوں. وہ کہتی ہے کیوں تم ہمارا پیار چھپاتے رہتے ہو جبکہ میں نے ساری دنیا کو بتا چکی ہوں. ادھر وفا نے اپنی ساس یعنی کہ اپنی پھوپھو کا دل اپنے تمام کاموں سے جیت لیا ہے اور وہ جانتی ہے کہ وفا سچی اور شفا جھوٹی ہے. وہ سالس سے کہتی ہے کہ شفا جو چاہتی ہے وہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی. وہ صرف اور صرف وفا کو دکھ دینا چاہتی ہے جو میں کبھی کسی صورت میں ہونے نہیں دوں گی. سالس اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جا رہا ہے کہ شفا وفا کو ملنے کے لیے ہوٹل میں بلائے گی اور بولے گی سالس تو اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہے لیکن تم خلا لے سکتی ہو. اس پر وفا اسے صاف انکار کر دے گی اور گھر آ جائے گی. اس کے بعد سالس جو ہے اپنی مدر کے سامنے شفا اور اپنی محبت کا اظہار کرے گا. وہ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرے گی اور بولے گی میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی اور اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی مطلب کہ اگر تم نے وفا کو طلاق دینے کی کوشش کی تو میں تمہارا بھانڈا بیچ چوراہے پھوڑ دوں گی. یعنی کہ اب یہ ایک نیا ٹویسٹ آ رہا ہے کہ جس میں سالس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میری ماں سب جانتی ہیں اور وہ کسی بھی وقت میرا جو یہ راز ہے وہ سیکرٹ جو ہے ریویل کر سکتی ہیں. وفا اپنی پھوپھو سے کہتی ہے کہ شفا جیت جائے گی کیونکہ اس کے پاس سپہ سالار ہے، لیکن وہیں پہ اس کی پھوپھو اس کی ساس بولیں گی کہ اگر اس کے پاس سپہ سالار ہے تو تمہارے پاس بھی رانی موجود ہے، تمہیں گھبرانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے.